وسیق الذین اتقوا ربهم، ان کو چلا کر لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے، الی الجنت، جنت کی طرف، زمرن، گروہ گروہ بنا کر، جماعت جماعت بنا کر، حتی اذا جاؤها، یہاں تک کہ وہ اس جنت تک جب پہنچیں گے، وفتحت ابوابها، ان کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور یہاں بتا رہے ہیں کہ دروازے کھول دیے جائیں گے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان جنت کے قریب آئے گا تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو شریعت ہے، جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صاحب التنزیل کے اوپر اس کو نازل کیا گیا ہے، یہ بند ہے۔ تمثیلات، استعارات اور اشارات سے یہ بند ہے۔ یہ پیغمبر پر تو اترا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے جو لوگ ظاہری طور پر اس کو سیکھتے ہیں وہ تو صرف ظاہر کو سیکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جنت میں جانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کو کھول دیا جائے، ان استعارات کو، ان اشارات کو کھول دیا جائے۔ جب ان کو کھولا جائے گا تو جس طرح انسان جو ہے کسی بند باغ کے اندر جاتے ہوئے اس کا باہر کھڑا ہوتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے لیے اس کو کھول دیا جاتا ہے، وہ اندر جا کے راحت محسوس کرتا ہے، وہ سائے میں بیٹھتا ہے، وہ میووں سے استفادہ کرتا ہے۔ اسی طرح شریعت کے جب باطن کو کھول دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ انسان جو ہے روحانی سکون پاتا ہے، روحانی طور پر نجات حاصل کرتا ہے۔ اور پیر ناصر الدین خسرو صاحب جو ہے وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ جو باطن جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، وہی کھولیں گے۔ باطن کو کھولنے کی چابی جو ہے وہ ان کے پاس ہے، گویا کہ جنت کی چابی بھی ان کے پاس ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے قرآن کے ہر زمانے میں اس کے باطن کو کھولنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک امام تو اپنے زمانے میں امام زبان ہوتا ہے، وہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے اس کو کھول چکا ہوتا ہے، لیکن بعد میں آنے والے اپنے زمانے میں ہوتے ہیں، لہٰذا ہر زمانے کا امام جو ہے وہ جنت کی کنجی اس کے پاس ہے، وہی جنت کو کھولے گا۔